کو یہی مدینہ سے بلا کر کے انہوں نے شہید کر دیا، پھر آپ کے بھائی حسن کو انہوں نے زہر دیا، مال لوٹا، مسلح کھینچا، اور آپ کے بھائی کو پھر وہاں کوفہ سے چھوڑ کر واپس مدینہ آنا پڑا اور حضرت معاویہ سے صلح کرنی پڑی۔ آپ نہ جائیے، لیکن حضرت حسین نے فرمایا کہ نہیں، میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں، اب وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ تو حضرت حسین جب تیار ہو گئے تو میرا بھائی اب یہ پہلا قدم مکہ سے جب اٹھا تو اس کے اندر درس کیا ہے، سبب کیا ہے، واقعہ نہیں، افسانہ نہیں، کہانی نہیں، سبب کیا ہے، درس کیا ہے، تیرا میرا۔ حضرت حسین عقیدہ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ دیکھو اس کے اندر اللہ کی وحدانیت اور توحید کا مسئلہ تھا کہ اگر حضرت حسین عالم الغیب ہوتے، عالم الغیب ہوتے تو حضرت حسین پہلا خط ہی پڑھ کر یہ جان جاتے کہ دھوکہ کر رہے، لیکن حسین کو نہیں پتہ چلا۔ اور اگر خطوں کے ذریعے نہیں تو حضرت حسین کو پتہ چل جاتا کہ مسلم بن عقیل کو تو شہید کر دیا گیا ہے، میرے ساتھ بھی دھوکہ ہو جائے گا، میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے، دیکھو جو لڑائی کے لیے جاتا ہے وہ عورتیں ساتھ نہیں لے جاتا، وہ بچے ساتھ نہیں لے جاتا، لیکن حضرت حسین کو اگر یہ علم ہوتا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو جانا ہے، مجھے شہید کر دیا جانا ہے، تو وہ کبھی بھی مکہ سے نہ نکلتے، وہ بچوں کو ساتھ نہ لے جاتے، وہ عورتوں کو، بہنوں کو ساتھ نہ لے جاتے، وہ اپنی گھر والیوں کو ساتھ نہ لے جاتے، وہ اکیلے چلے جاتے، فوج لے کے جاتے، لشکر لے کے جاتے، لیکن حسین کو پتہ نہیں، تو معلوم ہوا پھر عالم الغیب ذات صرف اللہ، بولو بولو اللہ، اللہ پاک کی ذات ہے، یہ درس ہے، یہ حسین نے عقیدہ ہمارا بنایا ہے۔ چلے رستے کے اندر خبر مل گئی کہ دھوکہ ہو گیا، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ نہ جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا، ساروں کو مشورہ کیا، بھی مجھے اطلاع مل گئی ہے میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، کوفیوں نے منافقت کر لی ہے، میرے چاچا زاد بھائی حضرت مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ میرے ساتھ اگر جانا چاہیں تو ٹھیک، نہ جانا چاہیں تو آپ واپس چلے جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میرے نانا کے سفیر بن کے مکہ میں گئے تھے اور خبر پھیلی تھی کہ عثمان شہید ہو گئے، اور میرے نانے نے 1400 صحابہ سے بیعت لی تھی اور فرمایا تھا کہ میں عثمان کا بدلہ لیے بغیر محمد واپس مدینے نہیں جا سکتا، میں عثمان کا بدلہ، تم نے جانا ہے تو چلے جاؤ۔ آج پھر میں وہی کہتا ہوں کہ وہ میرے نانے کا سفیر بن کے گیا تھا اور مسلم بن عقیل میرا سفیر بن کے کوفہ کے اندر گیا ہے، اور مجھے خبر مل گئی کہ وہ شہید ہو گیا ہے۔ تم نے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن میں بھی اپنے سفیر کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ تو جتنے قافلے والے ساتھ تھے انہوں نے وہی جملہ بولا جو حضور سے صحابہ نے بولا تھا کہ اے محبوب، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہمارا خون گر جائے گا۔ تو وفادار حسین نے بھی یہی لفظ بولا کہ حسین، ہم کوئی جو بے وفا لوگ نہیں ہیں، ہم دھوکے باز نہیں ہیں، جہاں آپ کا پسینہ جو ہے گرے گا ہمارا خون گر جائے گا۔ تو میرے دوست، آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دھوکہ ہو گیا، رہی زندگی تو اگلے جمعے کربلا میں کیا ہوا، مذاکرات کن کن سے ہوئے، آخری جو بات عرض کرنے لگا ہوں وہ سارے ہم دل پہ رکھیں۔ ہم یزید کو لانتی بھی کہہ دیتے ہیں، کافر بھی، بے ایمان بھی، اور تھکتے نہیں، کہتے کہتے تھکتے نہیں ہیں۔ سوال ہے میرا سوال ہے، ہر آدمی اس کو دل پہ لکھے، کیا ہم کام یزید والے کر رہے ہیں یا حسین والے کر رہے ہیں؟ اگر ہم بھی کام یزید والے کر رہے ہیں تو پھر ہماری لعنتوں سے کیا فرق پڑے گا؟ تو میں نے کہا 18,000 خطوط آئے، پہلے 6,000 جو خط آئے اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ اے نواز رسول آپ کوفہ تشریف لائیں، یزید نماز نہیں پڑھتا۔ 6,000 خطوط آئے تو کیا لکھا ہوا ہے بھائی؟ سارے بولے، یزید نماز نہیں پڑھتا۔ اب یہ خط بند ہوئے، دوسرے 6,000 خطوط کے اندر لکھا تھا کہ اے نواز رسول آپ کوفہ تشریف لائیں، یزید شراب پیتا ہے۔ یزید کیا کرتا ہے؟ شراب پیتا ہے۔ یہ بند ہوئے، پھر خط شروع ہوئے، تو جو آخری 6,000 خط آئے تھے اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ اے نواز رسول آپ تشریف لائیں، یزید زنا کرتا ہے۔ یزید کیا کرتا ہے؟ نماز نہیں پڑھتا۔
شراب پیتا ہے اور زنا کرتا ہے۔ اب میں آخری بات جملہ یہی بولنا چاہتا ہوں کہ میرے دوست، اگر یزید نماز نہ پڑھے وہ دشمن حسین ہے، یزید اگر شراب پیے وہ دشمن حسین ہے، یزید اگر زنا کرے وہ دشمن حسین ہے، لیکن میرا سوال ہے نا کہ یزید نماز نہ پڑھے وہ دشمن حسین ہے، تو اور میں ساری نمازوں کو قضا کر دیں تو عاشق حسین، پھر عاشق حسین، یزید شراب پیے تو دشمن حسین بن گیا، میں اور آپ دن رات شراب پیے تو عاشق حسین، یزید اگر زنا کرے تو دشمن حسین ہے، دشمن حسین ہے، اور میں اور آپ اگر زنا کریں تو پھر عاشق حسین نہیں۔ اگر یزید پہ لعنت کرنی ہے، یزید کو گندہ ہی کہنا ہے، فاسق اور فاجر ہی کہنا ہے، تو پھر میرا بھائی دل پہ جملہ رکھ، یزید اگر نماز نہیں پڑھتا تو تو نماز پڑھ، یزید کی مخالفت ہو جائے گی، تو شراب سے توبہ کر، یزید کی مخالفت، یہ تو نہیں نا کہ کام تو بھی وہی کرتا چلا جائے جو یزید نے کیا ہے، اور اپنے آپ کو تو عاشق کہتا جائے اور اس کو منافق اور فاسق اور کافر نہیں۔ پہلے اپنے آپ کو بدل، پہلے اپنے آپ کو بدل۔ لیکن میں یزید کا نام اس لیے بھی لینا نہیں چاہتا کہ ایک بندے کے اگر کوئی حیثیت اس کا نام لیا جائے نا، اس کی زیادہ تعریف کی جائے، چوکوں پہ جاؤ، اگر میرا کوئی دشمن ہے اس چوک پہ کھڑے ہو کے بولتا ہے اس چوک پہ اس چوک پہ اس چوک پہ، اگر اس کی حیثیت میرے برابر نہیں ہے تو میرا کمال کیا ہوگا کہ میں خاموش ہو جاؤں، بس تو میرے برابر کا ہی نہیں ہے۔ اگر میں اس کے خلاف بولوں گا تو مطلب یہ ہوگا کہ میرا دشمن شاید مجھ سے مضبوط ہے۔ تو یزید میں اس کا تذکرہ کیوں کروں، یا اس کو میں نماز رسول کے برابر کیوں لاؤں؟ میں تو اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر مخالفت ہی کرنا چاہتا ہے تو نماز پڑھ، شراب سے توبہ کر، زنا سے توبہ کر، اس لیے کہ یزید صحابی رسول نہیں ہے، حسین صحابی رسول ہے۔ حسین کی تو عظمت اتنی کافی ہے کہ وہ نبی کا صحابی بھی اور نواسہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم حسین کو نواسے کی وجہ سے سلام نہیں کرتے، یہ یاد رکھو۔ ابو لہب بھی تو چچا تھا نا، اور بھی تو خاندان والے تھے نا، ابو طالب بھی تو چچا تھا نا، ہم ان کی عظمت بیان نہیں کرتے بھائی، ہم حسین کو نواز رسول ہونے کی وجہ سے سلام نہیں کرتے، حسین کی عظمت کو سلام ہے کہ وہ صحابی رسول ہے، وہ نبی، انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تو یزید تو میرے نبی کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوا، اس کی حیثیت کیا حسین کے سامنے؟ تو میرے دوست، اس لیے بہت سارے یہ حضرات بیٹھے ہیں نہ جانتے ہوئے، اب یہ کافی ہر جگہ پہ سویلیں لگی ہوتی ہیں، پانی پلا رہے ہیں، چاول کھلا رہے ہیں، کوئی کھیر کھلا رہا ہے، خدا کے لیے میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں، بے شک آپ اس نیت سے ناک ہیں، ہم کہہ دیتے نہیں ہمارا وہ تو کوئی عقیدہ نہیں، ہمارا ذہن بھی نہیں ہے، یہ ہم وہ سوچتے بھی تب بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ کسی قوم کی مشابہت بھی نہیں کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، ہم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے، ہم نے اپنی تو دوسری بات یہ ہے، ٹائم بھی ہو گیا، کہ دیکھو 10 محرم تک، ایمانداری سے 10 محرم تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ بالکل تندرست تھے، زندہ تھے، تندرست تھے، شہید نہیں ہوئے تھے۔ تو ہم اگر عقل سے سوچیں، میرا بھائی اگر میرا باپ بیمار ہو لیکن زندہ ہو تو میں چیخوں، پکاروں اور رولا پا دیں کہ جویں ہی میرا باپ کا انتقال ہو تو میں چپ کر دیں، بہ جاؤں تو سارے شک نہیں کریں گے بھی یار زندہ ہاں تو روئی جانا ہاں جی فوت ہوا تھا، چپ کر کے ان کا مطلب یہ ہویا کہ آدھے باپ دے مرن کے خوش ہوئے، چپ کر بھائی۔ اگر میں یہی کہتا ہوں کہ تم نے کوئی کام کرنے ہیں یا روکنے ہیں تو حضرت حسین 10 تاریخ کو شہید ہوئے، 10 محرم کو، تو 10 کے بعد یہ کریں، 10 کے بعد کریں، جو کرنا ہے یا نہیں کرنا، سوگ بعد میں ہی ہوتا ہے نا، انتقال کے بعد، وصال کے بعد ہی ہوتا ہے۔ ہمارے تو ایسے یہاں دریا کے علاقے میں اور بڑے رواج ہیں نا، کہ میاں بیوی تعلق کو ختم کر دیتے ہیں، لال جوڑا نہیں پہنتی عورتیں، تو یعنی طرح طرح کی شادی بیاہ ہم نہیں کرتے، شادی بیاہ نہیں کرتے، روک لیتے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں، سب سے فضیلت والا مہینہ، عظمت والا، شان والا مہینہ کون سا ہے بھائی؟ بولے بولے، رمضان المبارک۔ کون سا بھائی؟ تو جب ہم اسی رمضان میں منع نہیں ہے تو محرم میں کہاں ہو گئے؟
تو ان باتوں کا بھی یہ خیال رکھنا بھائی. اور دوسری بات کہ جو سنت ہوتی ہے نا، سنت حضور کی، وہ ہمیشہ جاری رہتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کرتا کہ سنت ایک وقت میں رک جائے اور دوسرے وقت میں جاری ہو جائے. سنت حضور کی سنت ہی ہوتی ہے، وہ ہر وقت جاری ہوتی رہتی ہے. تو النکاح من سنتی، اور اللہ کے بندوں نکاح میرے نبی کی سنت ہے. تو سنت یہ تو نہیں کچھ یکم محرم سے 10 تک ہم روک دیں اور اس کے بعد پھر سنت کو جاری کر دیں، یا تو پھر 10 کے بعد روکے نا، حسین 10 کو شہید ہو، پھر آگے 20 دن یا 40 دن جتنے آپ نے روکنی ہے روکے، پھر پہلے روکے جب حسین شہید ہو تو سارا کام ہم شروع بھی کر دیتے ہیں. اور تیسری بات، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کربلا کے میدان میں جوان ہوئی. حضرت حسین کو پتہ چلا، انہوں نے اپنے بھتیجے حضرت مسنہ رضی اللہ عنہ کو بلایا. حضرت حسن کے بیٹے تھے حضرت مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلا کر فرمانے کہ بھتیجے بیٹی جوان ہو گئی ہے، نکاح کا وقت آ گیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ یوں نہ ہو کہ سنت کے اندر دیر ہو جائے، تو کیا خیال ہے؟ تو بھتیجا بولا، حضرت مسنہ رضی اللہ عنہ بولے، کہنے لگے چچا آپ جیسے چاہتے ہیں ٹھیک ہے. تو حضرت حسین کی بیٹی کا نکاح کربلا میں حضرت حسن کے بیٹے سے ہوا ہے. اگر حسین خود نکاح کر رہے تو ہم کیوں رکے؟ تو اس لیے یہ بھائی سنی سنائی باتیں ہیں، ان باتوں پہ غور نہیں. میں نے کہا کہ حضرت حسین کا ہر اٹھنے والا قدم کربلا تک ہمیں ہمارا عقیدہ بناتا ہے، ہمیں سبق اور ہمیں درس دیتا ہے. اس لیے اور ہمارا حسین ہائے حسین نہیں ہے، ہمارا حسین ہائے حسین نہیں ہے. کیا ہے ہمارا حسین بھائی؟ جی سارے پیار سے واہ حسین. ہمارا حسین واہ حسین ہے. ہائے وہ کرے جن کا حسین مر گیا ہے، اور روئے وہ پیٹے وہ جن کا حسین مر گیا ہے، وہ ہائے کرے. ہمارا حسین تو کل بھی زندہ تھا، ہمارا حسین آج بھی زندہ ہے. دوستو، حضرت حسین کی عمر کی جو 57 سال ہے نا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں 7 سال بچپن والے یاد کر لیتے ہیں جو بچپن میں حضور کے ساتھ گزرے ہیں، اور 10 دن محرم والے، باقی 50 سال ہمیں کوئی پتہ نہیں حسین کہاں رہے، کوئی پتہ نہیں، نہ پوچھتے نہ بتاتے ہیں کہ حسین کہاں رہے. میرے دوستو، 2.5 سال حضور کے بعد 2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ حضرت حسین رہے ہیں مکہ میں. حضرت صدیق اکبر جب دنیا سے گئے، حضرت حسین 10 سال حضرت عمر کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے نمازیں بھی پڑھتے رہے، حضرت عمر کے ساتھ رہے. 2.5 اور 10 کتنے ہو گئے بھائی؟ جی اونچی 12.5. اور حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے. 12 سال حضرت عثمان غنی نے خلافت کی. حضرت حسین نے حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیٹھ کر ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کے ساتھ ہی رہے، انہی سے وظیفے لیے ہیں. تو 12 سال حضرت عثمان کے ساتھ رہے. کتنے ہو گئے بھائی؟ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت امیر المومنین حضرت علی خلیفہ بنے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ 5 سال اپنے باپ کے ساتھ رہے، حضرت علی کے ساتھ. کتنے ہو گئے بھائی؟ جی 29. حضرت علی کی شہادت کے بعد خلیفہ بنے حضرت حسن رضی اللہ عنہ. 6 مہینے انہوں نے خلافت کیے. 6 مہینے کے بعد حضرت نے معاویہ سے صلح کیے. تو 6 مہینے حضرت حسین اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کے ساتھ رہے ہیں. 29.5 اور 6 مہینے کتنے ہو گئے بھائی؟ جی 30 سال. اور پھر حضرت حسن کی صلح کرنے کے بعد 20 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے حضرت حسین معاویہ کے ساتھ رہے. 30 اور 20 کتنے ہو گئے بھائی؟ 50 سال. یہ 50 سال حسین اور 7 سال وہ بچپن والے حضور کے ساتھ جو گزرے، اور 50 سال یہ 50 سال ہمیں کیوں نہیں پتا کہ حسین بھائی جب حسین اپنوں کے پاس تھا حسین خوش تھا، حسین خوش تھا. ابو بکر کے پاس رہا، عمر کے، حضرت عثمان. اور میرے بھائیوں، بلانے والے وہ تھے، لے جانے والے وہ تھے. ہمارا سوال ہے کوفیوں اور ظالموں، منکرو، بتاؤ حسین جب ہمارے پاس تھا خوش تھا، رہ رہا تھا، تم نے بلایا ہے، اور تمہارے کہنے کے اوپر، تمہارے خطوط کے اوپر ہمارے حسین نے مکہ اور مدینہ چھوڑ کے کوفہ گئے ہیں. تم نے بلایا، آج تک میرا حسین واپس نہیں آیا. ظالموں بتاؤ کہاں ہے میرا حسین؟ ان سے سوال کرو. ان کا پانی نہیں پینا بھائی، ان کی کھیر نہیں کھانی، ان سے سوال کرو ہمارا حسین بتاؤ. کیونکہ حسین کا گھوڑا تمہارے پاس ہے، تلوار تمہارے پاس ہے.
نشانات تمہارے پاس ہے، ہمارا حسین بتاؤ کہاں گیا؟ تو اس لیے ہمارا واہ حسین ہے، ہائے حسین ان کا ہوگا جن کا مر گیا ہے، ہمارا زندہ ہے واہ حسین۔ اس لیے کوئی کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی سوال کر لیتا ہے، دیکھو جی جب قرآن گرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہائے اللہ قرآن گر گیا، کیا کہتے ہیں بھی؟ ہائے اللہ۔ تو علامہ دوست قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہم نے قرآن پہ ہائے نہیں کی، ہم نے قرآن پہ ہائے نہیں کی، قرآن تو واہ واہ ہے، بولو قرآن واہ واہ ہے، وہ عظمت اور شان والا ہے۔ ہم نے ان ہاتھوں پہ ہائے کیے جنہوں نے قرآن کو گرایا کہ ہائے تم نے قرآن کو گرا دیا، ان ہاتھوں پہ ہائے ہے، قرآن پہ نہیں، قرآن تو واہ واہ ہے، قرآن واہ واہ ہے، ہاتھوں پہ ہائے ہے جنہوں نے قرآن کو گرایا ہے۔ تو اس لیے ہم وہ ہاتھ جو ہیں وہ ہائے ہائے کے لائق ہیں۔ ہمارا حسین تو قرآن کی مانند تھا، جیسے قرآن گرنے کے بعد بھی واہ واہ ہے، حسین شہید ہونے کے بعد بھی واہ واہ ہے۔ ہاں ہائے ہائے تو ان پہ ہے جنہوں نے حسین کو گرایا، جن ہاتھوں نے گرایا ہے۔ اس لیے ہمارا حسین کل بھی زندہ تھا، ہمارا حسین آج بھی زندہ ہے۔ تو جو حسین نے سبق دیا ہے کہ کربلا کے اندر بھی بھائی نماز کو نہیں چھوڑا، قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا، روزے کو نہیں چھوڑا، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یزید کی مخالفت یہی ہے کہ نماز کا اہتمام کرو، شراب سے توبہ کرو، زنا سے توبہ کرو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔